السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب وجاد مسعود. وجاد مسعود صاحب، سنا ہے آپ کا ایک اور کالم سینسر ہو گیا، وہ کیا ہے، کلمی احتساب کی زد میں آ گیا؟ جی ہاں، جیسے میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ ہم کلیسا کے احتساب کی صدیوں سے نکل آئے ہیں. کلیسائی احتساب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ احتساب کی نئی نئی صورتیں ہر زمانے میں آتی رہتی ہیں، اور اس میں تو کبھی میرے خیال میں صدیقی صاحب اس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے صحافتی اداروں سے تو اس لیے شکوا نہیں کہ وہ کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، اور ظاہر ان کی اپنی ورنربلٹیز ہیں، ان پہ اپنے نزاکتیں ہوتی ہیں معاملات کی، لیکن یہ بھی ہے کہ ریاست میں، معاشرے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا دباؤ تو موجود ہے نا جو تحریک کو، بات کو، خبر کو، کالم کو روکتا ہے. تو اس سے خبر دینے والے پہ، لکھنے والے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے صحافت کے معیار پہ کیا اثر پڑتا ہے. اس پہ میرے خیال میں تو آپ جیسے صاحب کو جو ہے نا اپنے تجربات کی روشنی میں بات کرنی چاہیے. میں تو بالکل ضرور کریں گے، بلکہ اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم ضرور اس کو، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ موضوع ہے کہ آخر پھر ہوتا کیا ہے، وہ مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اثرات کیا، مضمرات کیا نکلتے ہیں اس کو. تو اس پہ انشاءاللہ ضرور کسی دن کریں گے. آپ پہلے آپ کا یہ کلمی احتساب کون سے کالم پہ ہوا، آپ کا کیا عنوان ہے اس کالم کا؟ وہ عنوان تو کیا اس کو کہنا چاہیے کہ تو ضائع ہو گیا. وہ یہ تھا کہ 25 نومبر سے 10 دسمبر تک عورتوں پہ تشدد اور جو صنفی امتیاز ہے اس کے خلاف آگہی کی مہم چلائی جاتی ہے دنیا بھر میں، 1991 سے چل رہی ہے. تو 16 روزہ مہم کہلاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو صنف کی یعنی جینڈر کی بنیاد پہ جو تشدد ہوتا ہے، اس کا معاشرے کے سیاسی ڈھانچے کے ساتھ، معاشرے میں اختیار اور طاقت کے جو تانا بانا ہے، میٹرکس ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کچھ ایسی باتیں آ گئیں جنہیں یہ سمجھا گیا کہ وزارت ناظر کا موضوع یہی تھا، صنفی تشدد کے بارے میں آگہی کے 16 روز. تو چلیں اپنا سینسرڈ شدہ کالم ہمیں سنائیں. مہربانی، شکریہ. مونٹریال کے پولی ٹیکنک سکول میں 6 دسمبر 1989 معمول کا دن تھا. انجینئرنگ کے طلبہ اور طالبات درس و تدریس میں مصروف تھے. سپہر 5:10 پر مارک لپینو نام کا 35 سالہ مسلح شخص دوسری منزل کے کمرہ جماعت میں داخل ہوا. یہاں 9 طالبات میں 60 طالب علم موجود تھے. حملہ آور نے طالبات اور طلبہ کو علیحدہ کر کے طالبات پر فائرنگ شروع کر دی. 6 بچیاں موقع پر ہلاک ہو گئیں. اس دوران حملہ آور نعرے لگاتا رہا، I hate feminists, I'm fighting feminists. مجھے فیمنسٹوں سے نفرت ہے، میں فیمنسٹوں سے جنگ کر رہا ہوں. اگلے 20 منٹ میں حملہ آور نے درسگاہ کے برآمدوں میں، کمروں میں اور کیفیٹیریا میں درجنوں طالبات پر گولیاں برسانے کے بعد بالآخر خود کو گولی مار لی. 14 طالبات ماری گئیں. حملہ آور نے اپنے پیچھے ایک خودکش تحریر چھوڑی جس میں اس نے کہا کہ یہ کام میں کسی ذاتی عداوت کی بنا پہ نہیں کر رہا، میں اس کو سیاسی موقف کے طور پہ کر رہا ہوں، میں فیمنزم کا مخالف ہوں، میں عورتوں کے حقوق کا مخالف ہوں. اس واقعے کے 2 برس بعد 1991 میں سینٹر فار ویمن گلوبل لیڈرشپ، یہ نیو جرسی میں ایک ادارہ ہے، وہاں فیصلہ کیا گیا ایک اجتماع میں کہ ہر برس 25 نومبر سے 10 دسمبر تک صنفی تشدد کے خلاف آگہی کی 16 روزہ مہم چلائی جائے گی، جس کا مقصد یہ رکھا گیا کہ 2030 تک عورتوں پر دنیا بھر میں ہر قسم کے تشدد کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا ہے. ہمارے ملک میں اس برس اس مہم کی خاص اہمیت ہے کہ ہم کم سن بچے بچیوں پر جنسی تشدد، اغوا اور مذہب کی جبری تبدیلی کی خوفناک لہر سے دوچار ہیں، اور یہ بحران
ہماری سیاسی صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ مونٹریال کے حملہ آور نے خود کو ایک سیاسی موقف کا حامی قرار دیا تھا۔ صنفی تشدد اور امتیاز کے خلاف آگہی کی مہم اعلان کرتی ہے کہ مہذب انسان مارکس لاپینو کے سیاسی موقف کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ کسی ریاست کے اجتماعی سیاسی بندوبست کی نوعیت نچلی ترین سطح پر افراد کے رویے تشکیل دیتی ہے۔ کسی معاشرے کی بنیاد کے دو ہی اصول ممکن ہیں: جسمانی طاقت یعنی کائنیٹک فورس یا دلیل پر مبنی مکالمہ۔ عورتوں کے حقوق دلیل کی ثقافت ہے۔ صنفی امتیاز کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ حقوق، رتبے اور اختیار کا سرچشمہ دلیل نہیں بلکہ طاقت، دھمکی اور تشدد ہوگا۔ ریپ کسی انسان پر تشدد کی بدترین صورت ہے اور یہ جرم قومی سطح پر آمریت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ریپ رضاکارانہ تائید کی نفی ہے۔ قوم کی مرضی کے بغیر بندوق کے بل پر اقتدار چھیننا آمریت ہے۔ شہری کو ریپ کے خوف سے آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کو آمریت کے خوف سے نجات دلائی جائے۔ یہ درست ہے کہ جمہوری ریاستوں میں بھی ریپ ممکن ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمہوری ریاست ریپ کے جرم کی اصولی مخالف ہے، جبکہ آمریت بدترین اجتماعی ریپ کی پشتی بان ہونے کے باعث فرد کے ریپ کی کما حقہ داد رسی نہیں کر سکتی۔ اگلے روز ہمارے برادر بزرگ نے اپنے کالم میں لکھا کہ سوویت یونین میں ریپ نہیں ہوتا تھا، لاہور والا قوت خروشچف کی خود نوشتی دیکھ رہی ہوتی۔ اسٹالن کے عہد میں 12 برس تک سوویت شہریوں کی عزت و آبرو کا محافظ اور سیکیورٹی چیف لیورانچی بیریا اسکول کی سینکڑوں بچیوں کے اغوا اور ریپ کا مجرم تھا۔ درویش سمجھتا ہے کہ مطلق اقتدار اپنی بے معنویت کے خلا میں ناگزیر طور پر ریپ کی کھائی میں اترتا ہے۔ ریپ محض چاقو دکھانے اور مار پیٹ کرنے کا نام نہیں، اس جرم کی تعریف میں خوف اور لالچ دونوں شامل ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ انسانی تاریخ میں جنگ اور ریپ میں چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ آمرانہ ریاستیں ریپ جیسے جرم کا علاج عبرتناک سزاؤں میں تلاش کرتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اقتدار کی چوٹی پر فائز افراد اور طبقات کو اس کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ یہ سزائیں انہیں بھی دی جا سکیں گی، اور دوسرے یہ کہ یہ سخت جسمانی سزائیں بذات خود طاقت کے اصول کی توسیع ہیں۔ جرم کے محرک کی بجائے واقعے کو مرتضی تسلیم کر کے چلیں تو جرم اور سزا کا سلسلہ شانہ بشانہ چلتا رہتا ہے، پھانسی گھاٹ بھی آباد رہتا ہے اور جرم بھی جاری رہتا ہے۔ گزشتہ روز یعنی 26 نومبر کو کابینہ کی متعلقہ کمیٹی نے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے۔ وہ اب ہم اس عدلیہ سے ریپ کے مقدمات میں عبرتناک سزاؤں کے ذریعے انصاف کی توقع باندھیں گے، جس نے قوم کی بے حرمتی اور آئین کے قتل پر ہمیں اشرا در اشرا مایوس کیا ہے۔ یہ آلودہ اور نمدار قلم سزا تو لکھ سکتا ہے، انصاف نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس ملک میں عدل کی تاریخ پر آمریت کو مفید مطلب مشاورت کے دھبے ہیں۔ 200 کیس میں خان سکیلسن کو مسلح کیا ہے۔ 60 میں ایوب خان کو مشورہ دیا کہ مجوزہ آئین پر عوامی جلسوں میں ہاتھ اٹھوا کر تائید لے لی جائے۔ جولائی 77 میں آئین فکری کو آئینی تعطل کی اصطلاح بخشی۔ 85 میں ضیاء الحق کو ریفرنڈم کا سوال مرتب کر کے دیا، میری آہیں بخیائے چاکے گریباں ہوگی۔ آمرانہ ریاست قوم کی توقیر سے انکار کرتی ہے، کسی شہری کے ریپ اور بے حرمتی کی داد رسی نہیں کر سکتی۔ ہم نے تو ننگی طاقت کو لشکر کا علم بنائے رکھا ہے،
1958 میں سکندر مرزا کو دھمکی دی گئی کہ ابھی تمہاری پہلی بیوی رفت بیگم اور تمہارے بچے پاکستان میں ہیں۔ عرفان اللہ مروت اور ڈاکٹر شازیہ خالد والے معاملے تو ایسے شرمناک ہیں کہ انہیں دہرانا بھی باعث ندامت ہے۔ سن 2000 میں حمزہ شہباز شریف کو پاکستان میں یرغمال رکھ لیا تھا۔ اکتوبر 2007 میں بے نظیر بھٹو سے ٹیلی فون پر کہا کہ تمہاری سلامتی تمہارے تعاون سے مشروط ہے۔ عورت کی عزت ووٹ کی عزت سے بندھی ہے۔ ووٹ کی عزت حتمی تجزیے میں 18ویں آئین کے تحفظ سے 18ویں آئینی ترمیم کے تحفظ سے جڑی ہے۔ یہ ترمیم پاکستان کے وفاق کی ضمانت ہے۔ محسن داور سے آنکھ مچولی کرنے والی سیاسی قیادت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے جلسے اقتدار تک رسائی کا زینہ ہیں یا آپ ریپ اور صنفی تشدد سے آزادی کے لیے باہر نکلے ہیں۔ کورونا کی جبری قرنطینہ تنہائی میں عورت پر تشدد اور آئین کے ریپ میں تعلق پر غور کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اپنا ویسے یہ آپ کا کالم سننے کے بعد مجھے لگ رہا ہے آپ نے آمرانہ سوچ کا ریپ کر دیا۔ ہم آمرانہ سوچ کا ریپ بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں قیوم بھائی کہ جمہوری سوچ جو ہے وہ کسی کو زچ کرنے کا نام نہیں ہے، وہ دوسروں تک اس کے دلیل پہنچانے کا نام ہے کہ جمہوریت میں سب کا بھلا ہے۔ اور جب جمہوریت سے انحراف کیا جاتا ہے تو کسی کا گھونسلہ، کسی کا آشیانہ سلامت نہیں رہتا۔ ہم نے ماضی میں آپ کے کالم میں ایسی کیا چیز تھی کہ یہ چھپ نہیں سکا؟ میرے خیال میں اس میں جو اب اس ملک میں جو ہے نا آمریت کا لفظ استعمال کرنا، تو اس کی نشاندہی کرنا، یا آمریت کی جو ڈائنامکس ہے، جو اس کی حرکیات ہیں، ان پہ بات کرنا جو ہے، اس سے یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ شاید کچھ بہت جو طاقتور لوگ خود کو سمجھتے ہیں ان کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ بظاہر تو ہم ایک جمہوری حکومت میں رہتے ہیں، اور جمہوری حکومت میں تو آمریت پہ تنقید کرنا تو ایک خوش آئند بات ہونی چاہیے، اس کو تو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے آمریت کے بارے میں حساسیت پالی ہے، کاش ہم نے کبھی جمہوری ادوار میں جمہوریت کے بارے میں بھی ایسی حساسیت پالی ہوتی۔ بہت شکریہ آپ کا وجاہت مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اپنا وہ قیمتی کالم جو قلمی احتساب کی زد میں آیا، یہ میرے خیال میں آج ہم اس کا دوسرا سلسلہ جو ہے، وہ دوسرا آپ کا ایسا کالم ہے جو چھپ نہیں سکا، سینسر ہو گیا۔ تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، اور ایکویس لائیو حاضر ہے، جب آپ کا کالم سینسر ہو یا کسی کا بھی کالم سینسر ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خواہش اسی معاشرے کی کرنی چاہیے جہاں قلم پہ قزغن نہیں ہو، جہاں کوئی لفظ اگر کسی کی شخصی بےحرمتی نہیں کرتا، واقعات کو مسخ نہیں کرتا، تو ایک مہذب معاشرے میں تقریر کی، تحریر کی آزادی جو ہے، یہ بہت وسیع آزادیاں ہیں۔ معاشرے کو اس پہ حساس ہونا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ خدا نہ کردہ کسی قوم پہ یہ وقت آئے کہ خواب دفن رہیں شاعروں کے سینوں میں۔ تو احتساب ہوگا تو پھر تو سینوں میں رہ جائے گی نا بات۔ ہاں، نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال آوازیں تو آتی ہیں، اور آوازوں کو خاموش میرا خیال ہے کہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔